السلام علیکم دوستو آج ہم آپ کو فیصل آباد کی تاریخ کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں۔ تو مزید آگے بڑھنے سے پہلے میری تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کر لیں تاکہ آپ ہماری مزید آنے والی ویڈیوز کو دیکھ سکیں۔ تو دوستو ہم بات کر رہے تھے فیصل آباد کی۔ فیصل آباد جو پہلے لائل پور کے نام سے جانا جاتا تھا، پاکستان کا تیسرا سب سے زیادہ آبادی والا شہر ہے اور مشرقی صوبہ پنجاب کا دوسرا سب سے بڑا شہر ہے۔ تاریخی طور پر برطانوی ہند کے اندر پہلے سے منصوبہ بند شہروں میں سے یہ ایک شہر ہے۔ 1892 عیسوی میں اسے جنگ اور گوگیرا برانچ نامی نہروں سے سیراب کیا جاتا تھا۔ 1895 میں یہاں پہلا رہائشی علاقہ تعمیر ہوا جس کا بنیادی مقصد یہاں ایک منڈی قائم کرنا تھا۔ ان دنوں شاہدرہ سے شورکوٹ اور سانگلہ ہل سے ٹوبہ ٹیک سنگھ کے مابین واقع اس علاقے کو ساندل بار کہا جاتا تھا۔ لائل پور شہر کے قیام سے پہلے یہاں پکا ماڑی نامی قدیم رہائشی علاقہ موجود تھا جسے آج کل پکی ماڑی کہا جاتا ہے اور وہ موجودہ تارک آباد کے نواح میں واقع ہے۔ یہ علاقہ لوئر پنجاب کالونی کا مرکز قرار پایا اور بعد ازاں اسے بلدیہ کا درجہ دے دیا گیا۔ موجودہ ضلع فیصل آباد 19ویں صدی کے اوائل میں گوجرانوالہ جنگ اور ساہیوال کا حصہ ہوا کرتا تھا۔ جنگ سے لاہور جانے والے کارواں یہاں پڑاؤ کرتے تھے۔ اس زمانے کے انگریز سیاح اسے ایک شہر بنانا چاہتے تھے۔ اوائل دور میں اسے چناب کینال کالونی کہا جاتا تھا جسے بعد میں پنجاب کے گورنر لیفٹیننٹ جنرل سر جیمز بی لائل کے نام پر لائل پور کہا جانے لگا۔ 1896 میں گوجرانوالہ جنگ اور ساہیوال سے کچھ علاقہ الگ کر کے اس پر مشتمل لائل پور تحصیل قائم ہوئی جسے انتظام و انصرام کے لیے ضلع جنگ میں شامل کر دیا گیا۔ 1902 میں اس کی آبادی 4000 نفوس پر مشتمل تھی۔ 1903 میں گھنٹہ گھر کی تعمیر کا آغاز ہوا، وہ 1905 میں مکمل ہوا۔ 1904 میں ضلع کا درجہ دیا گیا، اس سے قبل یہ ضلع جنگ کی ایک تحصیل تھا۔ 1906 میں لائل پور کے ضلعی ہیڈ کوارٹر نے باقاعدہ کام شروع کیا۔ یہی وہ دور تھا جب اس کی آبادی سرکولر روڈ سے باہر نکلنے لگی۔ 1908 میں یہاں پنجاب زرعی کالج اور خالصہ اسکول کا آغاز ہوا جو بعد ازاں بالترتیب جامعہ زرعیہ فیصل آباد جو زرعی یونیورسٹی کے نام سے بھی جانی جاتی ہے اور خالصہ کالج کی صورت میں ترقی کر گئے۔ خالصہ کالج آج بھی جڑانوالہ روڈ پر میونسپل ڈگری کالج کے نام سے موجود ہے۔ 1909 میں ٹاؤن کمیٹی کو میونسپل کمیٹی کا درجہ دے دیا گیا اور ڈپٹی کمشنر کو پہلا چیئرمین مقرر کر دیا گیا۔ 1910 میں پنجاب کی نہری نظام کی قدیم ترین اور مشہور نہر لوئر پنجاب تعمیر ہوئی۔ 1920 میں سرکولر روڈ سے باہر پہلا باقاعدہ رہائشی علاقہ ڈگلس پورہ قائم ہوا۔ 1903 میں یہاں صنعتی ترقی کا آغاز ہوا۔ 1934 میں مشہور زمانہ لائل پور کاٹن ملز قائم ہوئی۔ 1942 میں قائد اعظم محمد علی جناح فیصل آباد تشریف لائے اور انہوں نے دھوبی گھاٹ گراؤنڈ میں عظیم الشان اجتماع سے خطاب کیا۔ 3 مارچ 1947 کو قیام پاکستان کا صلحی فیصلہ ہوا اور لائل پور کی پاکستان میں شمولیت بارے خبر ملنے پر لائل پور کے مسلمانوں نے شکرانے کے نوافل ادا کیے اور مٹھائیاں بانٹیں۔ 1947 میں قیام پاکستان کے بعد شہر کی آبادی میں تیزی سے اضافہ ہوا جس کے باعث شہر کا رقبہ بھی وسعت اختیار کر گیا۔ قیام پاکستان کے وقت شہر کا رقبہ صرف 3 مربع میل تھا جو اب 10 مربع میل سے زیادہ ہو چکا ہے۔ بہت سے نئے رہائشی علاقے بھی قائم ہوئے جن میں پیپلز کالونی اور غلام محمد آباد جیسے بڑے علاقے بھی شامل ہیں۔ 1973 میں بڑھتی ہوئی آبادی کے پیش نظر لائل پور کو میونسپلٹی سے ترقی دے کر میونسپل کارپوریشن کا درجہ دے دیا گیا۔ 1982 میں اسے ضلع فیصل آباد، ضلع جنگ اور ضلع ٹوبہ ٹیک سنگھ پر مشتمل ڈویژنل صدر مقام قرار دیا گیا۔ اسی موقع پر اس کا نام لائل پور سے تبدیل کرتے ہوئے سعودی عرب کے فرمانروا شاہ فیصل شہید کے نام پر فیصل آباد رکھ دیا گیا۔ 2005 میں یہاں سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ نظام لاگو کیا گیا۔ اس کے بعد دوستو ہم بات کرتے ہیں گھنٹہ گھر کی۔ فیصل آباد کی اہم خصوصیت شہر کا مرکز ہے جو ایک ایسے مستطیل رقبے پر مشتمل ہے جس کے اندر جمع اور ضرب کے اوپر تلے شکلوں نے اسے 8 حصوں میں تقسیم کر رکھا ہے۔ اس کے درمیان میں جہاں آ کر 8 سڑکیں آپس میں ملتی ہیں مشہور زمانہ گھنٹہ گھر کھڑا ہے۔ گھنٹہ گھر کے مقام پر ملنے والی 8 سڑکیں شہر کے 8 اہم بازار ہیں جن کی وجہ سے اسے 8 بازاروں کا شہر بھی کہا جاتا ہے۔
घंटा घर से शुरू होकर बैरूनी तरफ फैलते हुए बाजार इस जगह को बरतानवी परचम की शक्ल देते हैं, जो सर जेम्स लायल ने अपने मुल्क की यादगार के तौर पर यहाँ छोड़ा है। घंटा घर की तामीर का फैसला डिप्टी कमिश्नर जंग कैप्टन बेक ने किया और इसका संग बुनियाद 14 नवंबर 1930 को सर जेम्स लायल ने रखा। जिस जगह को घंटा घर की तामीर के लिए मुंतखब किया गया, वहाँ लायलपुर शहर की तामीर के वक़्त से एक कुआं मौजूद था। इस कुएं को सरगोदा रोड पर वाक़या चकराम दिवाली से लाई गई मिट्टी से अच्छी तरह भर दिया गया। यूं ही घंटा घर की तामीर में इस्तेमाल होने वाला पत्थर 50 किलोमीटर की दूरी पर वाक़या सांगला हिल नामी पहाड़ी से लाया गया। 1906 के अवाइल में घंटा घर की तामीर का काम गुलाब खान की ज़ेरे निगरानी मुकम्मल हुआ। कहा जाता है कि गुलाब खान का तल्लुक़ इसी ख़ानदान से था जिसने भारत में आगरा के मुकाम पर ताज महल तामीर किया था। घंटा घर 40,000 रुपये की लागत से 2 साल के अरसे में तामीर हुआ। इसकी तकमील पर एक तकरीब का इनअकाद हुआ, जिसके मेहमान खुसूसी इस वक्त के मालियाती कमिश्नर पंजाब मिस्टर लुइस थे। घंटा घर में नस्ब करने के लिए घड़ी बम्बई से लाई गई। कहा जाता है कि लायलपुर का घंटा घर मलका विक्टोरिया की याद में तामीर किया गया, जो 80 साल कबल फोत हो चुकी थीं। घंटा घर की तामीर से पहले शहर के 8 बाज़ार मुकम्मल हो चुके थे। बरतानवी परचम यूनियन जैक पर मबनी फैसलाबाद शहर का नक्शा इस दौर के माहिर तामीरात डेसमोंड यंग ने डिज़ाइन किया, जो दरहकीकत सर गंगा राम की तख्लीक था, जो उस दौर के मशहूर आबादियाती मनसूबा साज थे। 8 बाज़ारों पर मबनी शहर का कुल रकबा 110 मुरबा एकड़ था। घंटा घर के मुकाम पर बाहम जुड़ने के अलावा ये 8 बाज़ार गोल बाज़ार नामी दायरा शक्ल के हामिल बाज़ार की मदद से आपस में जुड़े हुए हैं। इसके अलावा यूनियन जैक की बैरूनी मुस्ततील 8 बाज़ारों के आखिरी सिरों को भी सर्कुलर रोड की शक्ल में आपस में मिलाती है। घंटा घर की तामीर के वक़्त इसके गिर्द 4 फव्वारे बनाए गए थे, जो कचहरी बाज़ार, अमीनपुर बाज़ार, जंग बाज़ार और कारखाना बाज़ार की सिमत मौजूद थे और उन्हें 8 बाज़ारों में से देखा जा सकता था। मगर वक्त गुजरने के साथ साथ इनमें से 2 फव्वारे गायब हो चुके हैं। अब सिर्फ कचहरी बाज़ार और जंग बाज़ार की सिमत वाले फव्वारे कायम हैं। वैसे तो अपनी 1895 तामीर के वक़्त से अब तक 125 साल गुजरने के बावजूद घंटा घर की बैरूनी हालत दुरुस्त हालत में है, ताहम इसकी अंदरूनी हालत शिकस्ता का शिकार है। अगर इसकी मरम्मत पर बरवक्त तवज्जो ना दी गई तो अहले फैसलाबाद ज़लज़ले के किसी छोटे झटके से एक अहम तारीखी विरसे से हाथ धो सकते हैं। घंटा घर की अंदरूनी सीढ़ियों और सतूनों का प्लस्तर टूटना शुरू हो चुका है। स्याह इसके उड़ी हुई रंगत और हर तरफ उड़ती हुई धूल से परेशान होते हैं। तो अब हम बात करते हैं 8 बाज़ारों की एक कहावत के बारे में। क्या मैं पाकिस्तान के मौका पर अंग्रेज़ों का ये कहना था कि वह लायलपुर के 8 बाज़ारों की सूरत में अपनी शनाख्त बरतानवी परचम यूनियन जैक हमेशा के लिए इस खिते में अमर करके जा रहे हैं, जबकि रद्द अमल में यहाँ के बासियों का कहना था कि वो हमेशा बरतानिया के परचम को सुबह शाम अपने कदमों तले रोंदते रहेंगे। अगर दोस्तों आपको हमारी ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई है तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हमारी मज़ीद आने वाली वीडियोस को देख सकें। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।